اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ سورت میں پڑھ کر سناؤں تاکہ یہ تو میری بڑی سعادت کے 7 آسمانوں سے اوپر میرا نام دیا گیا اور پھر آپ نے ان کو یہ سورت پڑھ کر سنا. ایک مرتبہ آپ نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت پڑھ رہی حل اتاک حدیث الغاشیہ، گھر سے آواز آ رہی حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ پہنچی؟ غاشیہ کہتے ہیں چھا جانے والی چیز، یعنی وہ خبر پہنچی جب ایک ایسی پریشانی ہوگی کہ وہ پوری دنیا پر چھا جائے گی. آدمیوں کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوگا، کسی کا ہوش نہیں ہوگا، بچوں کا ہوش نہیں ہوگا، کاروبار کا ہوش نہیں ہوگا. حل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ تو مجھ سے کہا جا رہا، اور وہ ضعیف عورت، بوڑھی عورت بار بار یہ کہتی حل اتاک حدیث الغاشیہ اور روتی جاتی تھی اور یہ الفاظ دہراتی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جھڑی بن گئی آنسو، آپ بھی روتے رہے اور پھر آپ بھی یہی گویا کہ آیت پڑھتے رہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بخاری کی روایت آتی ہے کہ آپ باہر نکلے تو وہاں پر ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے رہے، وہ بھی روتے رہے قرآن کو پڑھ کر، اس میں غور و فکر کر کے، اور آپ بھی غور و فکر کر کے اور گویا کہ اس پہ روتے رہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز شروع کی اور پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر روتے رہے جی. اور پھر فرمایا حضرت ابو ذر سے، اے ابو ذر ویل لمن لم تدرک رحمت اللہ، وہ آدمی برباد ہو گیا جس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں. اللہ اتنا مہربان ہے، اتنی رحمت والا ہے، اور پھر انسان اللہ کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے اس کی رحمت کا مستحق نہ ہو تو وہ انسان برباد ہے. حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ حضرت مطرف بن عبداللہ نکلے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا تو آپ نماز پڑھ رہے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہانی ابلتی جی. عزیز اللہ، عزیز کے الفاظ آتے کل مرجل، جیسے ہانی ابلتی، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی گویا کہ آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آئے فجر کی اذان پڑھنے کے بعد، کیا حضور کو بتائیں کہ چلیے نماز تیار ہے جماعت کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ پڑھ رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب وعلى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ان آیتوں کا ترجمہ یہ، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، تخلیق میں، اور رات اور دن کی گردشوں میں اہل عقل کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کہ اللہ تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ یہ پڑھنے اور رو رہے ہیں یہ. تو پھر آپ نے فرمایا جب تلت پوری کر لی حضرت بلال سے، اے بلال یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وَوَيْلٌ لِمَنْ يَقْرَأْ وَلَمْ يَتَدَبَّرْ، اور اس شخص کی ہلاکت ہے جو یہ آیتیں نہ پڑھیں اور ان پر غور نہ کریں. تو آیتوں کو پڑھنا اور انہیں غور کرنا، تو یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ قرآن پاک کثرت سے پڑھتے تھے اور کثرت سے غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی کہتے تھے. یہ آیت خود یہ بتا رہی ہیں یہ واقعہ جی. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں بس قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا مومن کا یہ معمول ہونا چاہیے. جب بھی موقع ملے قرآن لیجیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، غور و فکر کرنے لگیے اس میں. امام مالک بن عبداللہ آپ جانتے ہیں بہت بڑے امام ہیں جن کی کتاب میں موقع امام مالک جی، اور جنہیں امام المدینہ کہا جاتا ہے، مدینے کے امام. ان کا معمول تھا جب رمضان آتا تو حدیث لکھنا بند، فتوے دینا بند جی، مسئلے مسائل بتانا بند، بس قرآن پڑھتے تھے اور اس پر غور کرتے تھے.
جی ان کے بارے میں مشہور بات ہے، جیسے قرآن بات ہے۔ ایسے علامہ ابن حجر نے فتح الباری کتاب لکھی، امام بخاری کی کتاب ہے الجامع البخاری، جسے کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کے اللہ کی کتاب کے بعد زمین پر جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے نا۔ اس بخاری کی جو سب سے اچھی شرح مانی گئی ہے وہ فتح الباری ہے جو علامہ ابن حجر نے لکھی ہے نا۔ تو علامہ ابن حجر نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب رمضان آتا تو امام بخاری سب کام چھوڑ دیتے، بس قرآن